السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. محترم بھائیوں، آج جمعہ کا دن ہے۔ آج کا دن اس لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہم نے اس سے پہلے کے تقریباً 10 جمعہ اپنے گھروں میں ظہر کے طور پر ادا کیے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے وقتی طور کے لیے نماز باجماعت اور جمعہ پر پابندی لگائی گئی تھی، جو الحمدللہ 8 شوال سے پھر سے ایک بار کھل گئی ہے۔ وہ پابندی پھر سے ہٹ گئی ہے اور الحمدللہ ہم اسی دن سے نماز باجماعت مسجدوں کے اندر ادا کر رہے ہیں، اور اب آج کا دن جو ہے پہلا جمعہ ہے۔ انشاءاللہ ہم آج کے دن نماز جمعہ مسجدوں کے اندر ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس مناسبت سے آئیے ہم روز جمعہ کی کچھ سنتیں جان لیتے ہیں، کچھ آداب جان لیتے ہیں۔ جمعہ کے دن سب سے اہم ادب اور سب سے اہم سنت یا سب سے اہم عبادت یہ ہے کہ ہم اس دن کی رات اور دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود اور سلام پڑھا کریں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، تو تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو۔ میرے بھائیوں، ہمیں جمعرات کے دن مغرب سے ہی جمعہ کے دن مغرب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جمعہ کے دن کی دوسری اہم سنت یا دوسری فضیلت یا دوسری بات جو ہم آج کہنا چاہتے ہیں وہ ہے نماز فجر سے متعلق۔ جمعہ کے دن نماز فجر باجماعت ادا کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمام نمازوں میں سب سے بہترین نماز جمعہ کے دن نماز فجر کا باجماعت ادا کرنا ہے۔ تو ہم تمام نمازوں کی اہمیت کو سمجھیں، تمام نمازوں کا اہتمام کریں، لیکن جمعہ کے دن فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس کی خصوصی اہمیت وارد ہے۔ محترم بھائیوں، جمعہ کے دن نماز فجر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص قرأت بھی وارد ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم امام ہیں، نماز پڑھاتے ہیں لوگوں کو، تو ہم اس کا اہتمام ضرور کریں۔ اور پھر ہم جمعہ کے دن کے بارے میں جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہفتہ واری عید ہے، اس لیے نہانے دھونے، مسواک اور خوشبو اور اچھے کپڑے پہننے کا ہمیں اس دن اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں مسجد جانے میں جلدی کرنی چاہیے، اور ہم تحیۃ المسجد پڑھے بغیر جب مسجد پہنچیں تو نہ بیٹھیں۔ مسجد میں اگر ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم نے اب تک سورہ کہف کی تلاوت نہیں کی ہے تو ہم سورہ کہف کی تلاوت کر لیں۔ سورہ کہف کی تلاوت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابھارا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھ لے، آئندہ جمعہ تک کے لیے اس کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے نور مہیا کی جاتی ہے، روشنی مہیا کی جاتی ہے، نیک اعمال کو اسے جو ہے توفیق عطا کی جاتی ہے۔ جب اذان ہو تو ہم تمام مشغولیات کو چھوڑ دیں اور خطبہ سننے لگ جائیں۔ جس قدر جو ہے میسر ہو ہم امام سے قریب ہونے کی کوشش کریں، لیکن یہ ہم جان لیں کہ ہم لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھیلائیں گے۔ اس مناسبت سے ہم یہ جان لیں، بہت سارے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب جمعہ کے دن مسجد میں اس وقت پہنچتے ہیں جب اذان ہو رہی ہو، تو وہ کھڑے ہو کر کے اذان مکمل ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر میرے بھائیوں وہ بعد میں جو ہے سنت پڑھتے ہیں، تب تک امام کا خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم اذان کا جواب دینا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں، اذان کا جواب دینا مسنون ہے اور خطبہ سننا واجب ہے۔ ہم واجب کو چھوڑ کر مسنون میں جو ہے مستحب کے لیے
جو ہے ہم مشغول ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہم جب اذان ہو رہی ہے مسجد میں جیسے پہنچیں ویسے تحیۃ المسجد کے 2 رکعت پڑھ لیں، اور اس کے بعد میں پھر ہم جو ہے بیٹھ جائیں اور امام کا خطبہ سنیں۔ امام کا خطبہ سننا واجب ہے۔ میرے بھائیوں، تحیۃ المسجد کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دیتے ہوئے ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے جو ہے بغیر نماز پڑھے ہی جو ہے جلوس اختیار کیا، وہ بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اٹھو، کھڑے ہو، 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ صحابی اٹھے، کھڑے ہوئے اور 2 رکعت انہوں نے نماز پڑھی۔ تو ہم جب مسجد میں پہنچے، اگرچہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں، ہم 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھیں گے۔ امام سے قریب ہونا مستحب ہے، مسنون ہے، اس کی فضیلت وارد ہے، لیکن کسی کو تکلیف دے کر ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ جہاں ہمیں جگہ ملے گی وہیں ہم بیٹھ جائیں گے۔ پھر ہم نماز جمعہ اچھے سے اخلاص کے ساتھ اور جو ہے ثواب کی امید کرتے ہوئے ادا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے پھر دوسرے جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، 2 جمعہ آپ درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جمعہ کے دن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جمعہ کے دن کی بہت سارے فضائل احادیث کے اندر وارد ہیں۔ جمعہ کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن بہت سارے سنتیں ہیں، ہمیں ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انہی سنتوں میں سے میرے بھائیوں ایک سنت ہے دعا کے قبولیت کی جو گھڑی ہے جمعہ کے دن، اس کا تلاش کرنا۔ یہ آخری ادب ہم جس پر آج گفتگو کریں گے آخری ادب ہے، اس لیے آئیے ہم اس کو ذرا سی تفصیل سے جان لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ لوگوں، جمعہ کے دن ایک گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ بندہ اس میں جو بھی اللہ رب العالمین سے مانگے گا، اللہ رب العالمین اسے عطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے نوازتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں بندہ جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے۔ یہ گھڑی کب ہے؟ اس کے بارے میں ایک روایت میں وارد ہے جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جابر کی روایت ہے کہ لوگوں، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں بندہ جو بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ لوگوں، جمعہ کے دن 12 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ان گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں بندہ جو بھی اللہ رب العالمین سے مانگے، جو بھی سوال کرے، اللہ رب العالمین اسے عطا کرتے ہیں۔ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، تو اے لوگو، تم اس گھڑی کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہم نماز عصر کے بعد جمعہ کے دن مسجدوں میں بیٹھ جائیں، جیسے کہ اسلاف کرام بیٹھا کرتے تھے اور وہ دعائیں کرتے تھے، اور انہوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ ہم نے اس وقت میں جو بھی دعائیں کی وہ دعائیں قبول ہوئیں۔ ایک شخص تھے جن کے بھائی کی بینائی جا چکی تھی۔ میرے بھائیوں، ان کے بھائی جو تھے ایک، وہ ہر جمعہ کی دن جو ہے عصر کی نماز کے بعد اس طرح سے بیٹھ جایا کرتے تھے کونے میں اور وہ دعائیں کرتے تھے۔ ایک دن ان کے بھائی کو اسی اثنا میں چھینک آئی اور ان کی بینائی واپس آ گئی۔ میرے بھائیوں، یہ سارے واقعات اور قصے تاریخ کی معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ مطلب ان قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دن جو ہے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں قبولیت والی گھڑی میں۔ آج ہمیں دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں، آج پوری دنیا پریشان ہے۔ اس وقت اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو ہم کب دعا کریں گے؟ تو میرے بھائیوں، جو جمعہ کے دن کی قبولیت والی گھڑی ہے، جس کے بارے میں علماء کرام کے بہت سارے اقوال جو ہے منقول ہیں، لیکن جو راجح قول ہیں وہ پہلا قول تو یہ ہے کہ ہم جو ہے امام کے خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک جو ہے دعا کریں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ تو ہمیں ان تمام پورے جمعہ کے پورے دن میں تمام لمحات میں ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے ان 2 وقتوں کے اندر ہمیں خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جمعہ کے فضائل اور برکات سے جو ہے مالا مال کرے اور ہمیں رب تعالی اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ رب تعالی ہمیں جمعہ کے جو سنن اور آداب ہم نے جانے ہیں، جو ہم سنن اور آداب
جانتے ہیں ان پر رب تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین